افغان طالبان نے اپنے پہلے امیر ملا محمد عمر مجاہد کی زمین میں دفن کی گئی گاڑی کو نکال لیا۔ گاڑی میں ایسا کیا تھا جسے چھپانے کے لیے گاڑی زمین میں دفن کی گئی تھی؟ ناظرین، 23 سال پہلے افغان طالبان کے لیے دنیا کی سپر پاور امریکہ سے ٹکر لینا کوئی آسان کام ہرگز نہ تھا۔ ایک طرف سائنس اور ٹیکنالوجی سے مسلح دنیا کی بہترین افواج امریکی قیادت میں میدان کے اندر کود پڑی تھیں، تو دوسری طرف زنگ آلود بندوقیں ہاتھوں میں لیے افغان طالبان ملا محمد عمر مجاہد کی قیادت میں سینہ تان کر صف آرا ہو گئے تھے۔ دشمن پورا زور لگا رہا تھا کہ ملا عمر کو کسی نہ کسی طریقے تلاش کر لیا جائے۔ سائنسی آلات اور مہلک ہتھیاروں سے مسلح افواج دندناتی ہوئی افغان سرزمین کو پاؤں تلے روند رہی تھیں۔ انہیں صرف طالبان کے لیڈر اور قائد ملا محمد عمر کی تلاش تھی۔ بستی بستی، شہر شہر اور نگر نگر ملا عمر کو ڈھونڈا جا رہا تھا۔ صحراؤں اور پہاڑی غاروں کو چھان لیا گیا تھا، مگر ملا عمر تو کیا، ان کے استعمال کی کوئی چیز بھی امریکہ تلاش نہ کر پایا۔ حتیٰ کہ ان کی زیر استعمال گاڑی بھی، جس پر روزانہ کئی کلومیٹر سفر کیا جاتا تھا، نہ پکڑی جا سکی۔ ملا عمر امریکی فوجی اڈے کے بالکل پاس ہی آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے، مگر وہ کون سا امریکی اڈا تھا؟ ملا عمر کی گاڑی زمین میں آخر کیوں دفن کی گئی؟ افغانستان کو فتح کرنے کے بعد گاڑی زمین سے نکال لی گئی تو حیران کن بات کیا سامنے آئی؟ گاڑی کے اندر کیا چھپایا گیا تھا اور ملا عمر کس کمپنی کا موبائل فون استعمال کرتے تھے؟ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے اوپر مستند تاریخی حوالہ جات سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور نئے دیکھنے والے دوست ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشیل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل کے نشان کو لازمی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچتی رہے۔ افغان طالبان کے بانی اور سابق امیر ملا عمر کے بارے میں لکھی گئی ایک کتاب میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی فوجی اڈوں کے قریب کئی برسوں تک رہائش رکھنے کے باوجود امریکی انٹیلیجنس ان کو تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ ہالینڈ کے صحافی اور مصنف بٹے ڈیم کی کتاب دی سیکرٹ لائف آف ملا عمر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ واشنگٹن میں حکام یہ سمجھتے رہے کہ افغان طالبان کے امیر پاکستان فرار ہوئے ہیں، لیکن ان کے بارے میں لکھی گئی اس سوانح عمری میں کہا گیا ہے کہ در حقیقت ملا عمر اپنے آبائی صوبے زابل میں ہی ایک امریکی فوجی اڈے کے قریب 3 میل کے فاصلے پر قیام پذیر تھے۔ اس کتاب کے مطابق ملا عمر کا انتقال سن 2013 میں صوبہ زابل میں ہوا۔ بٹے ڈیم نے اس کتاب کو مرتب کرنے میں 5 سال لگائے اور اس سوانح عمری کو لکھنے کے لیے ملا عمر کے ذاتی محافظ جبار عمری سے ملاقات کی، جنہوں نے افغان طالبان کی حکومت کے خاتمے کے بعد نہ صرف ملا عمر کی حفاظت کی بلکہ ان کا ساتھ بھی دیا تھا۔ اس کتاب کے مطابق طالبان کے رہنما اپنی معلومات کے لیے شام کے وقت BBC پشتو کی نشریات سنتے تھے۔ اس کتاب میں دعویٰ کیا گیا کہ 9/11 کے بعد امریکہ نے ملا عمر کے سر کی قیمت $1 کروڑ مقرر کی تھی۔ ملا عمر صوبہ زابل کے دارالحکومت کلات میں ایک خاندان کے ساتھ ایک کمپاؤنڈ میں رہے، لیکن اس کے مکینوں کو بھی اس مہمان کی شناخت کے حوالے سے معلومات نہیں دی گئی تھیں۔ اس کتاب میں بتایا گیا ہے کہ امریکی فوجی 2 مرتبہ ملا عمر کے قریب پہنچے لیکن ان کو تلاش نہ کر پائے۔ ایک بار وہ صحن میں تھے جب امریکی فوجیوں کا قافلہ ان کے قریب سے گزرا لیکن وہ لکڑیوں کے پیچھے چھپ گئے۔ دوسری بار انہوں نے اس گھر پر چھاپا مارا لیکن وہ انہیں تلاش نہ کر پائے۔ یہ بات واضح نہیں ہے کہ آیا یہ معمول کا گشت تھا یا کسی نے ان کے بارے میں معلومات فراہم کی تھیں۔ سن 2004 میں جب لغمان میں امریکہ نے اپنا فارورڈنگ آپریٹنگ بیس بنایا تو ملا عمر نے وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے بعد وہ ایک اور جگہ منتقل ہو گئے جہاں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک امریکی فوجی اڈا بھی تھا جس میں 1000 امریکی فوجی تھے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ پکڑے جانے کے خوف کے باوجود ملا عمر نے یہاں سے نہ جانے کا فیصلہ کیا
وہ یہاں بہت کم باہر نکلتے تھے اور امریکی جنگی جہازوں کے آنے سے قریبی سرنگ میں چھپ جایا کرتے تھے۔ ہالینڈ کے صحافی بٹیڈیم کے مطابق ملا عمر اکثر اپنے محافظ اور باورچی سے بات چیت کرتے، نوکیا کمپنی کا بغیر سم والا پرانا موبائل فون استعمال کرتے اور اس میں قرآنی آیات ریکارڈ کرتے تھے۔ ملا عمر نے سن 1996 سے سن 2001 تک افغانستان میں حکومت کی تھی۔ سن 2001 کے بعد سے مؤثر طور پر انہوں نے افغان طالبان کی قیادت کی۔ ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ وہ طالبان کے روحانی پیشوا یا رہنما ہوں۔ طالبان نے ان کی موت کی خبر کو 2 برسوں تک خفیہ رکھا تھا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں افغانستان میں ملا عمر کی زمین میں چھپائی گئی گاڑی کے حوالے سے۔ کہا جاتا ہے کہ ملا عمر کی زمین میں چھپائی گئی گاڑی کو نکال لیا گیا ہے، جیسا کہ آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ افغان طالبان کے بانی ملا محمد عمر کی زیر استعمال گاڑی، جسے چھپانے کی غرض سے مٹی میں دبایا گیا تھا، اسے باہر نکال لیا گیا ہے۔ صوبہ زابل کے ڈائریکٹر انفارمیشن اینڈ کلچر رحمت اللہ حماد نے فرانسیسی خبررساں ایجنسی AFP کو گاڑی کے بارے میں بتایا کہ یہ اب بھی اچھی حالت میں ہے، صرف اس کے اگلے حصے کو تھوڑا نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ طالبان چاہتے ہیں کہ اس گاڑی کو عظیم تاریخی یادگار کے طور پر کابل کے عجائب گھر میں رکھا جائے۔ افغانستان میں طالبان حکومت سے منسلک ایک عہدیدار محمد جلال نے منگل کو ایک ٹویٹ میں 4 تصاویر شیئر کیں اور بتایا کہ یہ گاڑی ان کے بانی رہنما ملا عمر کے زیر استعمال رہی ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ ٹویوٹا ویگن جو امارات اسلامیہ افغانستان کے بانی مرحوم ملا محمد عمر مجاہد کی تھی، اسے زمین کھود کر نکال لیا گیا ہے اور صاف کیا جا رہا ہے۔ جلال نے اپنی ٹویٹ میں مزید یہ لکھا کہ یہ ٹویوٹا ویگن مرحوم امیر امریکی حملے کی شروعات کے دوران قندھار سے زابل کے سفر کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ محمد جلال کی جانب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ویگن افغانستان میں کس مقام پر اور کب زمین میں کھدائی کر کے چھپائی گئی تھی، لیکن ان کی جانب سے شیئر کی گئی تصاویر میں 5 افراد کو کھدائی کا سامان ہاتھ میں لیے گاڑی کے قریب بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ جولائی 2015 میں افغان طالبان کی جانب سے تصدیق کی گئی تھی کہ ملا عمر 2 سال پہلے افغانستان میں طبعی موت وفات پا چکے ہیں اور ان کی جگہ ملا اختر منصور کو افغان طالبان کا نیا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ تاہم سن 2016 میں ملا اختر منصور کی وفات کے بعد اب موجودہ امیر ہیبت اللہ اخوند زادہ کو افغان طالبان کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ ناظرین، قیاس یہ کیا جا رہا ہے کہ امریکی خفیہ ایجنسی سے چھپانے کے لیے گاڑی کو زمین میں دفن کیا گیا تھا۔ ملا عمر کو یہ خدشہ تھا کہ اگر گاڑی امریکی فوج کے ہاتھ آ گئی تو ممکن ہے ان کے فنگر پرنٹس حاصل کرنے میں امریکہ کامیاب ہو جائے اور پھر ملا عمر کے دیگر رازوں تک پہنچ جائے۔ ملا عمر سیکیورٹی کے حوالے سے اتنے محتاط تھے کہ وہ کبھی ایسے آلات استعمال ہی نہ کرتے تھے جن کی وجہ سے خفیہ ایجنسی انہیں ٹریس کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ چنانچہ انہوں نے کبھی اپنی تصویر بھی نہیں بنوائی تھی اور نہ ہی کبھی ویڈیو پیغام جاری کیا تھا۔ ان کی تو کوئی آڈیوز بھی نہیں ملتی۔